السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک حسیب آپ کے ساتھ مخاطب ایک دفعہ پھر۔ حال ہی میں پاکستان اور انڈیا کی نوک جھوک چل رہی ہے، لیکن ابھی تک کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ جنگ کس بات پہ شروع ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بہت واضح طور پہ بتاؤں گا کہ یہ جنگ کس بات پہ شروع ہوئی ہے اور کتنی دور تک چلی گئی ہے۔ تو بات اس طرح ہے کہ حال ہی میں کشمیر میں انڈیا کے کچھ بندے مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے نریندر مودی نے کہا کہ یہ پاکستان نے مارے ہیں، اور پاکستان نے کہا کہ یہ ہم نے نہیں مارے، یہ اپنے جنگ میں مارے گئے ہیں۔ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آپ دوسرے کنٹریز کے لوگوں کو بلاؤ، مطلب پرائم منسٹرز کو بلاؤ، ان کو سامنے بٹھاؤ، ان کے سامنے بات چیت کریں گے، مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ لیکن نریندر مودی نے یہ بات نہیں مانی، اور اس نے حال ہی میں پاکستان پہ 12 بجے رات کو حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں تو کچھ نقصان نہیں ہوا، لیکن پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب بہت بہادری کے ساتھ دیا، اور انڈیا نے پاکستان پر رات کے 12 بجے بہت بےغیرتی اور بزدلی کے ساتھ سیالکوٹ پر حملہ کیا تھا، اور جن میں ان کا ٹارگٹ مسجد، مرکز وغیرہ تھے، اور پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب میں ان کے 5 طیارے گرا دیے، جس میں فرانس کے 3 رافیل اور ان کے 2 بذات خود طیارے تھے۔ جب پاکستان نے بہت غصے کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کا سوچا تو انہوں نے امن کا جھنڈا اپنے بارڈر پہ لہرا دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور جب پاکستان خاموش ہوا تو انہوں نے دوبارہ ڈرون کے ذریعے راولپنڈی کے ایک اسٹیڈیم پہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے PSL میچز ملتوی کر کے دبئی شفٹ کر دیے گئے ہیں۔ اور انڈیا کو اب بھی خواہش ہو رہی ہے کہ ہم حملہ کریں گے پشاور، انہوں نے کچھ ٹارگٹس بنائے ہوئے کہ اس پہ ہم حملہ کریں گے اور ان کو تباہ کریں گے، اور پاکستان نے ابھی تک ان کے 187 ڈرونز گرا دیے ہیں۔ جی ہاں بالکل ناظرین، اور انڈیا والے اپنی نیوز میں کہہ رہے ہیں کہ پنڈی اور کراچی ڈوب چکا ہے آدھا آدھا، تو میرے خیال سے وہ سری دیول کا ایک ڈائلاگ ہے، اور سری دیول کی ایک مووی کی بات کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت افسوسناک خبر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے 5 طیارے ہم نے گھیر لیے ہیں، تو آئی تھنک سو وہ اکشے کمار کی بات کر رہے ہیں، ان کی ایک مووی ہے، تو وہ ان کی باتیں کر رہے ہیں، اور باقی اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، نہ مالی نقصان ہوا ہے نہ جانی تو ہوا ہے، لیکن مالی الحمدللہ کچھ نقصان نہیں ہوا، اور یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں، یہ ایسے لوگ ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکتے جو گاؤں کا متر پیتے، ٹٹی کھاتے اور بھگوان پہ کپڑا مارتے اور بابا جی کا ٹلو دھوتے، تو یہ لوگ ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ اور یہ حرامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پشاور پہ حملہ کریں گے اور پشاور کو تباہ کریں گے، تو میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ پشاور تو کیا پورے پاکستان پہ بھی آپ حملہ نہیں کر سکتے، اور یہ واحد ایسے لوگ ہیں نا کہ اگر ان کے فیملی میں بھی اس طرح کچھ باتیں آتے ہیں نا تو یہ ان میں بھی فائر کرتے ہیں۔ ہر کسی کو چھیڑنا لیکن پٹھان کو نہیں چھیڑنا۔ آپ لوگوں کی شاہ رخ خان کی ڈائلاگ ہے، اس نے خود کہا تھا کہ پٹھان تو آئے گا لیکن ساتھ میں پٹاخے بھی لے کر آئے گا، اور شاہ رخ خان نے تو پٹاخے کہے تھے ڈائلاگ میں، فلم میں، ہم پٹاخے نہیں، ہم کچھ اور لے کر آئیں گے اور آپ لوگوں کا دیوالیہ نکالیں گے۔ پٹھانوں کے ساتھ کھیل کے موت کے ساتھ کیوں کہنے ہیں آپ لوگوں نے یار؟ اگر اتنی خواہش ہے نا تو جا کے متر پیا کرو، گوبر کھایا کرو، بابا جی کا ٹلو دھویا کرو، کیوں پٹھانوں کے ساتھ کھیل کے اپنی زندگی کو مڑا بس تباہ کر رہے ہو؟ اگر پچھواڑے میں اتنا خواہش ہے نا تو یہ کہیں اور جا کے ختم کرو اس کو۔ پاکستانیوں کے ساتھ چھیڑخانی کر کے موت کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو بھائی آپ لوگ؟ نریندر مودی کی بات کریں نا، یہ ساری زندگی چائے بیچنے والا بندہ انہوں نے پرائم منسٹر بنا دیا ہے نا، تو ابھی پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے۔ یہ چوہے جیسا منہ لے کر گھومنے والا بندہ، جیسا کہ چوہے کا داڑھی نکل آیا ہو، جس کو پاکستان کے ساتھ لڑائی اس طرح لگ رہی ہے کہ ایک چائے کا کپ بیچنا ہے، مطلب چائے بیچنی ہے، گانڈو اتنا آسان ہے یہ سب کچھ۔ ان سارے باتوں کو دفع کر کے اب ہم مین پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اب ہم ڈرونز کی بات کریں تو انڈیا کی 127 اور پاکستان کی 0۔ یہ بکواس کر رہے تھے کہ اس طرح کی ہے، ہم نے وہ کی ہے، کچھ بھی نہیں کی ہے۔ اور پلینز کی بات کریں تو پاکستان نے ان کے 7 ایئر جٹ تباہ کر دیا، جن میں ان کے 5 رافیل تھے اور 2 ان کے اپنے جہاز تھے۔ 5 رافیل جو فرانس نے ان کو دیے بھیک مانگو کے، جو بھیک مانگی ہے دوسرے کنٹری سے، اور کہہ رہے تھے کہ 2017 میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس رافیل نہیں ہے ورنہ ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے۔ کیا کیے تم لوگوں نے حرامیوں؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ 5 رافیل وہ بھی تباہ، 2 بذات خود جہاز وہ بھی تباہ۔ ہم بات کر رہے ہیں پائلٹس کی۔ ابھینندن کو پکڑا تھا، سب کو پتا ہے۔ 2019 میں وہ بس چائے کی ڈیمانڈ کی کہ مجھے چائے پلا دو، چائے پلا دی، that was fantastic۔ حرامی
اور ابھی اس کی سسٹر کو پکڑا ہے صبح. وہ کہہ رہے کہ ہم نے پوچھا کہ چائے پینی ہے, ابھی نندن کے سسٹر, اس نے کہا کہ نہیں مجھے اسٹنگ پینا ہے, اسٹنگ. اور ابھی نندن کی سسٹر کا نام شیونگی نندن ہے. مذاق کر رہا ہوں, شیونگی سنگھ ہے. اور صبح جو ہے نا اس کو پکڑا ہے پاکستانیوں نے, اور ٹی سے انکار کر کے اسٹنگ مانگا ہے اس نے. بہت دل کے گہرائے اسے, اس کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ٹی کو انڈیا میں اتنا بس ان کی دیوالی نکال دی, ٹی کر کے لندن میں, ہر ملک میں, ہر کنٹری میں جہاں بھی انڈینس دکھتے تو بس the tea was fantastic. تو اس ابھینندن کے سسٹر نے یہ کہا کہ نہیں مجھے اسٹنگ پینا ہے تاکہ ٹی کے ساتھ مجھے کوئی بھی نہ چھیڑے اس کے بعد. اور اب جنگ کی بات کریں تو پاکستان نے کأنہم بنیان مرصوص, پاکستان نے جنگ کا نام مرصوص رکھ دیا ہے, اور انڈیا نے سندور. پاکستان کے آرمی والوں نے انڈیا کے سندور کو ودوا بنا دیا ہے. انڈیا والوں, یہ جو نیوز میں جو لوگ آپ بک رہے ہو نا, یہ فلموں کی دنیا میں نیوز میں مت سنایا کرو کہ وہ کر دے گا, سنی دیول یہ کر دے گا, شاہ رخ خان یہ کر دے گا, وہ اکشے کمار یہ کر دے گا. یہ صرف فلموں میں بھی اچھے لگتے ہیں. اچھا, فلموں میں صرف اور صرف یہ اچھے لگتے ہیں. ریئل دنیا میں جو ہے نا آپ کچھ بھی نہیں ہو, بس دل کہی کی ڈرپوک لوگ, نہ آپ میں ایمان ہے نہ آپ میں جذبہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں میں یار. ایک شلنگ میں جو ہے نا آپ کے 5 6 7 ایئرکرافٹ جو ہے نا وہ تباہ کر دیے. تو ہم اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان سے نہیں ڈرو نا. گاؤں کا متر پینے والے ہمارا کیا بگاڑ دیں گے. ٹٹی کا کے کہتے ہیں, وہ گاؤں ماتا کی ٹٹی کا کے کہتے ہیں کہ یہ پوتر ہو جاتے ہیں, جسم پوتر ہو جاتے ہیں. اور یہ کہ یار دیکھو بات اس طرح ہے, دیکھو آپ لوگ ٹٹی کہتے ہو, کچھ بھی نہیں ہے, یہ فضول لوگ ہو آپ یار. دیکھو ہمارے ملک کے لوگ جو ہے نا ہر کھانے کے ساتھ نمک کھاتے ہیں. ان کا دماغ یہاں سے یہاں بالکل پورے جسم میں گھومتا ہے اس طرح, ہر ٹائم بلڈ پریشر فل آف ہوتا ہے. دیکھو ان کے ساتھ چڑخانی نہیں کرو یار, سچ میں پچھتاؤ گے بعد میں, اس طرح پچھتاؤ گے نا. اور انڈیا پاکستان پہ سائبر اٹیک کر رہا ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا نا کہ اگر آپ کوئی واٹس ایپ پہ اس طرح کوئی لنک آتا ہے یا GPS لوکیشن آن ہوتا ہے تو اس طرح لوکیشن کو بھی آن نہیں رکھا کرو. اور دوسری بات یہ کہ واٹس ایپ پہ اس طرح کوئی کال وغیرہ آ جائے یا لنک آ جائے تو اس کو کلک نہیں کیا کرو. یہ ان حرامیوں کا جو 2 ٹکے کے لوگ ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے آمنے سامنے, تو اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے کہ موبائل ٹریک کریں گے یا مطلب لوکیشن ٹریک کریں گے. اور باقی جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بھی آپ کو کوئی لنک سینڈ کرتا ہے نا تو پہلے اس کو کال کیا کرو کہ یار یہ لنک آپ نے سینڈ کیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے پھر اس کو آن کرنا. اگر وہ کہتے ہیں کہ یار بے خبر نہیں, مجھے کوئی خبر نہیں ہے, تو آن نہیں کرنا, کیونکہ آپ کا موبائل بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ زیادہ تر اس طرح میسیج بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں کہ آپ کا 10 لاکھ روپے انعام نکلا ہے, 50,000 یہاں پہ نکلے, یہ نکلے, وہ نکلے. تو اس طرح کوئی بھی میسیج کو مطلب ریڈ بھی نہیں کیا کرے, یہ سارا فراڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب ان حرامی 2 نمبر اور 2 ٹکے کے لوگوں کا چھال ہے اور کچھ نہیں ہے. اور آپ لوگوں کو پاکستان کے آدمی نے کہا بھی تھا کہ جنگ آپ لوگ شروع کرو گے لیکن ختم ہم کریں گے ہم. تو آخری وارننگ ہے کہ سدھر جاؤ, کچھ بھی نہیں ہو. چائے بیچنے والا بند آپ لوگوں نے وزیر اعظم بنا کے ہمارے سر پہ بٹھا دیے, کچھ بھی نہیں ہے یار. اگر جنگ آپ لوگوں نے شروع کر دیا, ہم نے ختم کر دیا ہے نا, تو یہ بندہ دوبارہ چائے بیچے گا, یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا. یہ اور انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے گھر پہ میزائل گرا کے ہم نے شہباز شریف کا گھر تباہ کر دیے. کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی. آپ ہمارے وزیر اعظم کو اوپر دیکھ بھی نہیں سکتے, کوئی کسی کو بھی اوپر نہیں دیکھ سکتا یار. آپ صرف گاؤں ماتا کو دیکھا کرو, بھگوان کو دیکھا کرو, بابا جی کو, ٹلو کو دیکھا کرو. ان چیزوں ہم پہ دھیان مت دیا کرو. دیکھو بات اس طرح ہے کہ ہمارا دماغ خراب نہیں کرو, ہمارا دماغ ہر ٹائم خراب ہوتا ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ پاک آرمی زندہ باد, پاکستان زندہ باد, آصف منیر زندہ باد, عباس شریف زندہ باد. والسلام.